بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویجب النصب ای نصب الاسم المذکور بعد حرف الشرط والمراد به ها هنا ان ولو فإن اما وإن كانت من حروف الشرط فحکمها ما سبق من اختیار الرفع مع غیر الطلب واختیار النصب مع الطلب۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی وضاحت شروع فرمائی ہے کہ جی اگر کوئی اسم اس شکل پر واقع ہو تو اس پر 5 طرح کا اعراب پڑھا جا سکتا ہے، مختلف صورتوں میں مختلف ہوگا، جن میں سے آپ لوگوں نے اس سے پہلے نصب کا مختار ہونا، رفع کا مختار ہونا، دونوں کی برابری والی صورت یہ پڑھ لی ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ویجب النصب سے اس کا اگلا اعراب بیان فرمایا ہے کہ ایک اعراب کی شکل یہ ہے کہ نصب پڑھنا واجب ہو مذکورہ اسم میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نصب پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟ نصب پڑھنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب مذکورہ اسم حرف شرط یا حرف تحزیز کے بعد واقع ہو۔ جب مذکورہ اسم جو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی شکل پر واقع ہے، وہ کہاں پر واقع ہو؟ حرف شرط کے بعد اور حرف، یہ 2 ایسی جگہ ہیں جہاں پر فعل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 2 ایسی جگہ ہیں جہاں پر فعل کا ہونا کیا ہے؟ واجب ہے اور ضروری ہے۔ حرف شرط کے بعد بھی فعل کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے پر حرف تحزیز کے بعد بھی فعل کا ہونا کیا ہے؟ وہ واجب اور ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ویجب النصب ای نصب الاسم المذکور، الف لام عہد کا ہے کہ جی کون سا نصب مراد ہے؟ مطلقاً نصب نہیں بلکہ مذکورہ اسم کا نصب پڑھنا یہ مراد ہے کہ جی یہ واجب ہے بعد حرف شرط، حرف شرط کے بعد۔ اب حرف شرط کے اندر تو وہ حروف بھی ہیں جو ماقبل میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو، جن میں سے ایک اما ہے۔ اما یہ بھی حرف شرط ہے نا، تو اس کے بعد تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی وہاں پر کیا ہے؟ رفع پڑھنا مختار ہے، یہی پڑھا ہے نا۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ جی یہاں حرف شرط سے مراد وہ صرف ان اور لو ہے۔ یہاں حرف شرط سے مراد ان اور لو ہے، باقی اما اس کے بارے میں جو وضاحت ہے وہ مکمل طور پر آپ پڑھ چکے ہوں، اس کی وہی وضاحت ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں والمراد به ہا ہونا ان ولو، مراد حرف شرط سے مراد یہاں پر ان اور لو ہے۔ فإن اما، اس لیے کہ یہ جو اما کا لفظ ہے، اب وہی اعتراض کہ جی اما بھی تو حرف شرط میں سے ہے، اس کا جواب وَإِن كَانَتْ مِنْ حُرُوفِ الشَّرْطِ، اگرچہ یہ حروف شرط میں سے تو ہے، لیکن فرماتے ہیں فَحُكْمُهَا مَا سَبَقَ، اس کا حکم وہی ہے جو ماقبل میں گزر چکا، من اختیار الرفع، رفع کا مختار ہونا، مع غیر الطلب۔ ہاں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی اما ہو اور آگے جو فعل آ رہا ہے وہ کیا ہو؟ غیر طلب ہو تو رفع مختار ہوگا، واختیار النصب، اور نصب کا مختار ہونا، مع الطلب، کس کے ساتھ ہو؟ اگر آگے جو ہے وہ فعل طلب ہو۔ وَكَذَا يَجِبُ نَصْبُهُ بعد حرف التحزیز، دوسری صورت بیان فرمائی ہے کہ حرف تحزیز کے بعد بھی نصب پڑھنا واجب ہے۔ وَكَذَا، یہ ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تشبیہ ہے کہ جی جس طرح حرف شرط کا حکم ہے اسی طرح حرف تحزیز کا بھی وہی حکم ہے۔ حروف تحزیز سے کون مراد ہیں؟ آگے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے، وَهُوَ ہَلَّا، اللہ، لولا اور لوما، یہ حروف تحزیز ہے۔ وَإِنَّمَا وَجَبَ النَّصْبُ بَعْدَهُمَا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں نصب پڑھنا کیوں واجب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی وَإِنَّمَا وَجَبَ النَّصْبُ بَعْدَهُمَا، ان دونوں کے بعد نصب پڑھنا واجب ہے، لِوُجُوبِ دُخُولِهِمَا عَلَى الْفِعْلِ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا، ان کے داخل ہونے کے واجب ہونے کی وجہ سے فعل پر، لفظی طور پر یا پھر تقدیری طور پر۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جہاں پر ان اور لو حروف شرط میں سے آ جائے، جہاں پر بھی حرف تحزیز میں سے کوئی ایک آ جائے تو اس کے بعد فعل کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر تو لفظاً ہو تو ٹھیک ہے، اگر لفظاً نہ ہو تو پھر وہاں پر
مقدرن جو ہے وہ حکمن نکالنا یہ ضروری ہوتا ہے، تقدیری طور پر نکالنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں لوجوب دخولہما، ان دونوں کے داخل ہونے کے واجب ہونے کی وجہ سے، علی الفعل فعل پر، لفظاً اور تقدیراً، لفظی طور پر یا پھر تقدیری طور پر۔ اب آگے مثالیں دی ہیں، ان زیدن ضربتہ ضربک، یہ زیدن یہاں پر دیکھ لے کہ جی وہ مذکورہ اسم ہے، تو یہاں پر ان ضربت زیدن ضربتہ، یہ پوری عبارت یوں نکل جائے گی، مثال لحرف شرط، یہ حرف شرط کی مثال ہو جائے گی۔ وَأَلَّا زیدن ضربتہ، یہ اللہ زیدن، یہاں پر یہ اللہ حرف تحزیز ہے، زیدن مذکورہ اسم ہے، تو اللہ ضربتہ زیدن ضربتہ، یہ مثال ہے حرف تحزیز کی۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نصب پڑھنا واجب ہے۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اعراب کی 5ویں صورت بیان فرمائی ہے کہ جی وہ مقام جہاں پر جہاں پر رفع پڑھنا واجب ہے، اور اس کو ایک اعتراض کی شکل میں بھی ذکر کیا۔ وہ یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے، ازید ذہب بہ، کیا مثال ہے؟ ازید ذہب بہ۔ اس سے پہلے آپ ذرا پیچھے دیکھ لیں کہ جی حرف استفہام کے بعد اگر کوئی مذکورہ اسم واقع ہو تو اس پر کیا پڑھیں گے؟ جی زبانی تو یاد ہوگا نہیں، پکی بات ہے، اس وجہ سے کتاب دیکھ کر جو ہے وہ بتا دیں کہ اگر مذکورہ اسم حرف استفہام کے بعد واقع ہو تو اس پر کیا پڑھیں گے؟ اس پر نصب پڑھنا مختار ہے۔ لہٰذا یہ ایک مثال ہے، ازید ذہب بہ، کیا ہے؟ ازید ذہب بہ۔ اس میں دیکھ لے زید ہے، ذہب اس کے بعد ایک فعل ہے، ہو ضمیر اس زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اس میں مشغول ہے، اور یہ زید جو ہے وہ حمزہ کے بعد واقع ہے، استفہام کے بعد واقع ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جی ما اضمرہ علی شریطۃ التفسیر کی صورت پر واقع ہے، حمزہ کے بعد واقع ہے، تو یہاں اعراب کیا ہونا چاہیے؟ نصب کا اختیار ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر رفع پڑھنا واجب ہے۔ تو یا تو اس کو اس اعتراض کی شکل میں بنا دیں، یا پھر یہ ہے کہ یہ اس اعراب کی جو ہے وہ کون سی صورت ہو جائے گی؟ آخری صورت، 5ویں صورت، جہاں پر رفع پڑھنا وہ کیا ہے؟ واجب ہے، مختار نہیں واجب۔ تو یہاں پر رفع پڑھنا مختار ہے۔ فرماتے ہیں ازید ذہب بہ، یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی سو کی جو ہے وہ اس کے قبیل سے نہیں ہے، شکل تو اس کی ہے، ہاں، علی مضان الاضماری علی شریطۃ التفسیر جو ہے اس کی شکل پر تو واقع ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بالکل قطعی طور پر اس کی شکل نہیں بن سکتی۔ وہ کیوں؟ یہاں پر دیکھیں ازید ذہب بہ، اس کو اگر بالفرض ہم ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر سے بنائیں تو وہ ساری باتیں ثابت آنی چاہیے۔ ساری باتیں کون سی ہیں؟ زید تو ایک اسم ہو گیا، ذہبہ اس کے بعد ایک فعل ہو گیا، اور بہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ زید کے متعلق ہے۔ یہاں تک تو ساری باتیں ثابت آ رہی ہے کہ ایک اسم ہے، اس کے بعد فعل ہے، اور وہ فعل اس اسم میں عمل نہیں کر پا رہا، اس لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ضمیر میں عمل کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو ساری باتیں ثابت ہے نا، لیکن اگلی شک کیا پڑی تھی کہ جی اگر بعینی ہی ہم اسی فعل کو یا اس کے کسی مناسب کو اس اسم پر مسلط کر لے تو یہ اس کو نصب دے دے، یہ والی بات یہاں پر نہیں پائی جا رہی۔ تو لہٰذا یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر سے شکل تو اس کی ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں وہ والی صورت یہ نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پر اس کو مسلط کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کو ہم مسلط کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا جو ہے یہاں پر موانع ہے؟ تو اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ جی دیکھیں آپ نے فعل کو مسلط کرنے کی 3 شکلیں پڑھی ہیں، بعینی ہی اسی فعل کو مسلط کریں گے، یا اس کے مترادف کو مسلط کریں گے، یا اس کے کسی لازم کو مسلط کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں بعینی ہی ذہبہ کو اگر ہم زید پر مسلط کریں تو 2 صورتیں ہو سکیں گی، یا تو یہ ہے کہ ذہبہ کو مسلط کریں با سمیت، ذہبہ کو مسلط کریں با سمیت، تو جب با زید کے اوپر پھر لگے گا یوں ہو جائے گا ذہبہ بزیدن، تو اب زید کیا ہو جائے گا؟ با حرف جر کی وجہ سے مجرور۔ تو اگر ذہبہ کو ہم با سمیت مسلط کریں تو نصب نہیں دے رہا بلکہ کیا دے رہا ہے؟ جر دے رہا ہے۔ اور اگر با کو ہٹائیں، اگر
با کو ہٹائیں تو پھر یہ نائب فاعل کو بنا سکتا ہے. ذہبہ ہے نا، ذہبہ، ذہبہ کیا ہے؟ لازمی ہے کہ متعدی ہے؟ فعل لازمی ہے، وہ تو با کی وجہ سے وہ متعدی بن جاتا ہے، اور با جب لگ گیا تو پھر ہم اس کو مجہول بناتے ہیں. اب اگر ہم کیا کر لیں، اس سے با کو ہٹائیں تو پہلی بات تو ہے کہ اس کا مجہول ہی نہیں بن سکتا، اس کا مجہول بن ہی نہیں سکتا. یہ فعل لازم ہے، اور فعل لازم کسی کو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے نصب دے سکتا ہے؟ بولو. تو بعینی ہی اس ذہبہ فعل کو مسلط کرنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں. با سمیت ہو پھر وہ جر دے گا، با کے بغیر ہو وہ نصب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ذہبہ یہ فعل لازم ہے، فعل متعدی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نصب نہیں دے سکتا. تو خلاصہ بھی تک کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جی یہ ذہبہ کو ہم بعینی ہی زید پر مسلط نہیں کر سکتے. چلو بعینی ہی مسلط نہیں کر سکتے تو کیا کر لیں؟ اس کے مناسب کو مسلط کر لے. اب مناسب کی کتنی صورتیں ہیں؟ بولو. مناسب کی 2 صورتیں ہیں. مترادف ہو تو ذہب بھی کا جب معنی ہم لیتے ہیں، ذہبہ ہے اس کے ساتھ با لگا دیا تو یہ متعدی ہو گیا. یہ متعدی، اور اس کو جب ہم باب افعال پر لے جائیں، اس کو کہاں پر لے جائے؟ باب افعال پر، تو یہ اذہبہ اس کا معنی بن جائے گا. تو ذہب بھی یہ مجہول ہے تو ہم وہ والا فعل بھی کیا بنائیں گے؟ تو ذہب بھی کا مترادف کیا ہے؟ اذہبہ. ذہب بھی، ذہبہ کے ساتھ با کا صلہ لگ جائے تو اس کا مترادف فی المعنی کیا ہو جائے گا؟ اذہبہ. باب افعال سے اذہبہ بھی متعدی ہے، ذہبہ با کے ساتھ متعدی ہو جائے گا، تو دونوں کا معنی ترادف کے ساتھ وہ اذہبہ ہو جائے گا. اب مجھے یہ بتائے کہ اذہبہ فعل معروف ہے کہ مجہول ہے؟ فعل مجہول ہے. اس کو نائب فاعل چاہیے، اور اس نے پھر زید کو کیا بنانا ہے؟ نائب فاعل بنانا ہے. تو جب وہ نائب فاعل بنائے گا تو نائب فاعل بنانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ اس کو رفع دے گا، اس کو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے نصب نہیں دے گا. تو بعینی ہی فعل کو بھی مسلط نہیں کر سکتے اور اس کے مترادف کو بھی مسلط نہیں کر سکتے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک ترجمہ دیکھ لو، پھر آگے پڑھتے ہیں. وَلَيْسَ مِثْلُ أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ مِنْهُ، اور أَزَيْدٌ ذُهِبَ جیسی ذُهِبَ بِهِ جیسی مثال لَيْسَ مِنْهُ یہ اس میں سے نہیں ہے. آگے ہو ضمیر کا مرجع ذکر کیا، اے من باب الازمار علی شریطۃ التفسیر، یعنی یہ اضمار علی شریطۃ التفسیر کے باب سے نہیں ہے. فإن زیدن فیہ، بس اس لیے کہ یہ جو زید ہے اس میں، وإن کان یظن اگرچہ یہ گمان کیا جا رہا ہے، فی بادئ النظر سرسری نظر میں، انہ مما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کہ یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کے قبیل سے ہے. والمختار فیہ النصب، اور اس میں نصب پڑھنا مختار ہے. فإن زیدن لوقوع الاسم المذکور، مذکورہ اسم کے واقع ہونے کی وجہ سے، بعد حرف الاستفہام، حرف استفہام کے بعد. جی سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زید ایک اسم ہے، اس کے بعد ایک فعل ہے، وہ ضمیر میں مشغول ہے، لہٰذا یہاں پر یہ استفہام کے بعد واقع ہے تو نصب کیا ہونا چاہیے؟ مختار ہونا چاہیے. سرسری نظر میں یہی بات وہ دیکھنے میں مل رہی ہے. لیکن یظہر بعد تعمق النظر، لیکن گہری نظر سے دیکھنے کے بعد یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، انہ لیس منہ کہ بے شک یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کے قبیل سے نہیں ہے. وَإِن صَدَقَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ وَإِن صَدَقَ عَلَيْهِ، پس بے شک وہ اگرچہ اس کے اوپر یہ بات صادق آ رہی ہے، انہو اسم کہ وہ ایک ایسا اسم ہے، بعدہ فعل جس کے بعد فعل ہے، مشتغل عنہ بضمیرہ جو اس سے اعراض کر رہا ہے ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، لیکنہ لیس بحیث لیکن یہ اس حیثیت سے نہیں ہے، لو سلط علیہ ہوا اگر بعینہ اس کو مسلط کر لیا جائے اس پر، او مناسب ہو یا اس کے مناسب کو، لنصب ہوتی ہے اس کو نصب دے، ایسی صورتحال نہیں ہے. اب اس کی آگے وضاحت ذکر کر رہے کہ جی ایسے کیسے، لأن ذُهِبَ بِهِ لا يعمل النصب، اس لیے کہ ذُهِبَ بِهِ تو نصب دے ہی نہیں سکتا. اگر با کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر اس کو
مجرور بناتا ہے، اور اگر باقی بغیر لگاتے ہیں تو یہ منصوب نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ یہ فعل لازم ہے۔ وقضا مناسب ہو آنی اذہبا، اسی طرح اس کا مناسب بھی یعنی اذہبا بھی نصب نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس کو نائب فاعل چاہیے، اور یہ زید اس کے نائب فاعل کی جگہ پر ہے تو یہ اس کو رفع دے گا، اس کو نصب نہیں دے گا۔ ابھی تک آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے کہ جی زید ذہبا ازید ذہبا بہی والی صورت جو ہے یہ معضمرہ کی قبیل سے نہیں ہے، اس لیے کہ بعینی ہی ذہبا کو بھی ہم مسلط نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اس کا جو مترادف ہے وہ بھی مسلط نہیں کر سکتے۔ پڑھیں، بس کرے کیوں ہیں؟ فَإِن قُلْتَ لَا يَنْحَصِرُ الْمُنَاسِبُ فِي اُذْهِبَ، آگے کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو بتایا تھا کہ جی مناسب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مترادف ہوتا ہے، ایک چلو اذہبا نہیں ہو سکتا تو کسی اور کو لگا لو، اذہبا کام نہیں کر سکتا تو کیا کر لو، کسی اور کو ساتھ میں لگا لو، شاید اس کی وجہ سے نصب ہو جائے۔ تو اس کا بھی آگے جواب یہی دیا ہے کہ جی ہم کسی اور کو بھی لگائیں تو اور کو لگانے کی وجہ سے بھی یہ معاملہ درست نہیں ہو سکتا، اس کو نصب تو دے دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک اور خرابی لازم آئے گی۔ وہ خرابی کیا لازم آئے گی؟ وہ خرابی یہ لازم آئے گی کہ نہیں موڈ پڑھنے کا، چلو بس کرو۔